کوئی بھی صحیفہ دنیا میں قرآن کا رتبہ پا نہ سکا، کوئی بھی صحیفہ دنیا میں قرآن کا رتبہ پا نہ سکا، قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی کہہ نہ سکا، کوئی لا نہ سکا، قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی کہہ نہ سکا، کوئی لا نہ سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حروف مرکبات کچھ پڑھے تھے، آج بھی قدر مختصر سبق ہوگا حروف مرکبات کا، اس لیے کہ کل کچھ چیزیں رہ گئی تھیں حروف شناسی کے اعتبار سے، کیونکہ حروف مرکبات یہ جو تختی نمبر 2 ہے اس میں حروف شناسی بہت ضروری ہے، حروف کی پہچان بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بڑے اچھے انداز میں یہ جو الگ الگ شروع کے حروف دیے ہیں یہ لیے ہیں بڑوں نے، جو لکھا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، اس میں مفرد حرف بھی لکھا ہے، اس کی شکل بھی لکھی ہے اور ساتھ میں مرکب کی بھی، لیکن جو حروف ہم شکل تھے ان میں سے ایک ہی حرف لیا ہے، بہت عمدہ انداز میں یہ لیا ہے۔ اس کا ایک خیال رہے کہ جب یہ ہو جائے شروع کے یہ جو 3 4 شکلیں حروف مرکبات کی دی گئی ہیں، جب بچہ یہ پڑھ لے تو صفحہ الٹا کر آگے کے 2 صفوں میں سے امتحان لیا جائے، طالب علم سے امتحان لیا جائے، کیونکہ وہاں جوڑ کر مرکب دیے گئے ہیں، یہاں حروف مرکبات الگ الگ ان کی شکلیں کاٹ کے دی گئی ہیں، وہاں جوڑ کی دی گئی ہیں۔ اگر وہ جڑی ہوئی شکلوں کو سمجھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہاں اس کو یہ حروف سمجھ میں آ گئے، اگر نہیں سمجھ رہا تو دوبارہ پھر اس کو پڑھایا جائے، پھر امتحان لیا جائے، نہیں سمجھ رہا سے دوبارہ پھر پڑھایا جائے۔ یہ بنیاد ہیں آگے کے حروف مرکبات کو سمجھنے کی۔ پھر جب یہ حروف مرکبات یعنی تختی نمبر 2 ہو جائے تو 2 تختیاں ہمارے پاس ہو گئیں، حروف مفردات کی اور حروف مرکبات کی۔ اب قرآن پاک کھول کر ان 2 تختیوں میں سے اور خاص کر حروف مرکبات میں سے قرآن پاک سے اجرا کرایا جائے۔ اب کن کن چیزوں کا اجرا ہوگا؟ ایک جو میں نے پہلے بتایا تھا، پور کا، باریک کا، مشترک کا، حروف کا پوچھنا ہے یہ کون سا حرف ہے، پر ہے کہ باریک ہے کہ مشترک ہے، بچہ خود بتائے یہ پر ہے، یہ باریک ہے، یہ مشترک ہے۔ تو جو صوت ہے، آواز ہے، سمجھ لو وہ بچہ سمجھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا وہ حرف بھی سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا، کہ یہ کون سا حرف ہے، اس کو بھی سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا، اس چیز کو دیکھنا ہے۔ دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے علم رسم الخط، ایک ہے علم تجوید۔ علم رسم الخط میں استاد سے 2 چیزوں کے ذریعے سے علم لیا جاتا ہے، آنکھ سے اور ہاتھ سے۔ علم رسم الخط میں 2 ذرائع سے علم لیا جاتا ہے، آنکھ سے، ہاتھ سے۔ آنکھ سے دیکھے گا حرف کیسا ہے، ہاتھ سے لکھے گا بناوٹ اس کی۔ اور علم تجوید میں بھی 2 چیزوں سے علم لیا جاتا ہے، علم تجوید میں بھی 2 چیزوں سے علم لیا جاتا ہے۔ وہ کن کن چیزوں سے؟ کان سے اور جبڑوں سے۔ کان سے سنے گا آواز، جبڑے ہلائے گا یعنی مشق کرے گا،
جب تک مشق نہیں کرے گا تب تک حروف صحیح نہیں ہو سکتی. آپ نے اسٹینوگرافر کو کبھی دیکھا ہوگا, کمپیوٹر چلانے والے کو دیکھا ہوگا, اس کے سامنے وہ جو بورڈ لگا رہتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا, وہ اس کو کبھی نہیں دیکھتا, وہ میٹر کو دیکھتا ہے, سامنے والے مواد کو دیکھتا رہتا ہے, اور یہاں اس کی انگلیاں چلتی رہتی ہیں, کبھی خطا نہیں کھاتی. کہاں فل سٹاپ ڈالنا ہے, کہاں کاما ڈالنا ہے, کہاں عبارت کو تھوڑا آگے کرنا ہے, اور یہاں وہ اس کی انگلی اسی جگہ پڑھتی ہے جس بٹن پہ پڑھنی چاہیے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس نے اپنی انگلیوں کو اتنا عادی بنا دیا کہ اب اس کو دیکھ کر بٹن پہ ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مواد کو دیکھ رہا ہے اور ادھر بٹن پہ ہاتھ لگ رہے ہیں. جب انگلی کو انسان اتنا عادی بنا سکتا ہے, یہ زبان تو اللہ نے اتنی عظیم چیز بنائی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اشرف ہے, بہتر ہے. اگر ہم اس میں مشق کریں گے, کوشش کریں گے, تو ہم بہترین طریقے سے انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنے والے ہو جائیں گے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ علم رسم الخط میں کون سی 2 چیزیں کام کریں گی؟ ہاتھ اور آنکھ. اور علم تجوید میں کون سی 2 چیزیں کام کریں گی؟ کان اور جبڑے. علم تجوید اس کا محور حروف مفردات ہیں, حروف ہیں. اس کا محور کیا ہے؟ حروف. اور یہ بھی 2 چیزیں ہیں, ایک علم تجوید ہے, ایک علم قرات ہے. علم قرات جو ہے وہ مختلف روایات کی ادا کے احوال کو ظاہر کرتا ہے, اور علم تجوید اس کا موضوع ہی حروف ہے. یعنی تجوید جو ہے یہ خاص ہے حروف کے ساتھ. ایسے تو جود یجود تجویدن, کسی چیز کو عمدہ کرنا, اچھا کرنا, بنا سوار کے پیش کرنا, اس کو تجوید کہا جاتا ہے. لیکن علم تجوید یعنی قرات کی دنیا میں, قاری لوگوں کی زبان میں, قرآن کریم کے حروف کے اوپر محنت کرنا, یہ تجوید ہے. اب اس میں ایک خیال رہے, تھوڑا سا ہم لکھیں گے بھی انشاءاللہ. خیال یہ رہے کہ ہم نے تجربے میں ایک چیز دیکھی ہے, اور میری ایک ادنا رائے ہے اپنی ذاتی, اگر وہ صحیح نہ معلوم ہو تو کوئی اختیار نہ کرے. میری یہ رائے ہے کہ جو کم سن چھوٹے بچے ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے, ان کو ہم جب تک نورانی قاعدہ مکمل نہ ہو اردو کا قاعدہ نہ پڑھائیں. یہ میں نے اپنے تجربے میں یہ چیز دیکھی ہے. اللہ کرے آپ حضرات اور سننے والے حضرات اس کو پسند فرمائے اور میری اصلاح ہو جائے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ایک تو حروف زائدہ ہیں اردو قاعدے میں. اردو قاعدے میں آپ کو پے ملے گی, ٹے ملے گی, چے ملے گی, ڈال ملے گی, ڑے ملے گی, یہ ملے گی. یہ جس کو کشمیر والے سے کہتے ہیں, یالا باری جس سے ہوتا ہے, سمجھے؟ یہ حروف جو ہیں یہ قرآن پاک کے نہیں ہیں. دوسرا کیا ہوگا کہ ہم بچے کو با پڑھا رہے ہیں, وہاں بے ہے. ہم تا پڑھاتے ہیں, وہاں تے ہے. ہم سا پڑھاتے ہیں, وہاں سے ہے. ہم ہا پڑھاتے ہیں, وہاں ہے ہے. بعض لوگ ہائے پڑھاتے ہیں, ہم خو پڑھاتے ہیں اردو میں, عربی میں, وہاں خے ہے. اسی طرح ہم رو پڑھاتے ہیں, وہاں رے ہے. زا اور زے ہے. ہم تو پڑھاتے ہیں, اردو میں توئے ہے. ہم وا پڑھاتے ہیں, اردو میں لوئے ہے. ہم عین پڑھاتے ہیں, اردو میں عین ہے. ہم غین پڑھاتے ہیں, اردو میں غین ہے. اسی طریقے سے ہم فا پڑھاتے ہیں, اردو میں فے ہے. ہم کاف پڑھاتے ہیں, اردو میں کچھ لوگ کیف پڑھاتے ہیں, کچھ چھوٹا کاف کہتے ہیں. ہم واو پڑھاتے ہیں, اردو میں وا ہے. ہم ہا پڑھاتے ہیں, اردو میں ہے ہے. ہم یا پڑھاتے ہیں, اردو میں یہ ہے. تو چھوٹا بچہ اگر اس کو ہم نے عربی کا قاعدہ بھی شروع کرا دیا, نورانی قاعدہ, اور اردو کا بھی شروع کرا دیا, تو آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو کہ بچہ پریشان ہو جائے گا, کیونکہ رسم الخط تقریباً ایک ہی ہے.
तो वो परेशान हो जाएगा कि आया मैं ये पढ़ूं या ये पढ़ूं। कई मर्तबा अरबी का कायदा पढ़ते हुए उससे उर्दू का हर्फ निकल जाएगा, कई मर्तबा उर्दू का कायदा पढ़ते हुए उससे अरबी का हर्फ निकल जाएगा। इसलिए जब तक नूरानी कायदा मुकम्मल ना हो तब तक उर्दू का कायदा शुरू न कराया जाए, इंग्लिश का कायदा शुरू करवाया जाए और कोई चीज, लेकिन उर्दू का कायदा शुरू न कराया जाए। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने में आई है कि तरतीब से नूरानी कायदा पढ़ ले जो बच्चा, उर्दू में वो माविन हो ही जाता है, काफी हद तक उर्दू में वो जो है हुरूफ शनासी कर लेता है, उसके बाद उर्दू का कायदा उसको पढ़ा दिया जाए, इसका एक खास ख्याल रखा जाए। दूसरी बात यह है कि बोर्ड पर मुरक्कब हरूफ लिखकर तलबा से पढ़वाए जाएं, हरूफ शनासी और सेहत दोनों में फायदा होगा। और इज्तिमाई फायदा यह होगा कि जिस तालिब इल्म को सबक समझ में नहीं आया, दूसरों का बार बार पढ़ने से, दूसरों का बार बार सुनने से उसका भी सबक याद हो जाएगा, उस्ताद को बहुत आसानी हो जाएगी। अब चंद हरूफ हम वो लिखते हैं जो मुरक्कबात में ऐसे हैं कि बच्चे को परेशानी होती है देखने में, वो लिख लेते हैं। आज का हमारा सबक मुख्तसर ही रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो कल से तख्ती नंबर 3 जो हरकात का सबक है, बाकायदगी से तफसील से वो सबक होगा। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि उसके आगे के असबाक जो हैं वो गौर से आप सुनेंगे। और छोटे बच्चों के लिए तो ये सबक भी बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन आगे वाले असबाक जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, उसको आप गौर से सुनेंगे और याद करेंगे। आज चंद हरूफ हम शुरू करते हैं लिखना, जहां गलती तलबा से हो जाती है। एक बात मैंने आपको बताई थी, अलिफ दूसरे हरूफ के साथ तो टेक लगाता है, अपने साथ किसी को टेक नहीं लगाने देता। मिसाल के तौर पे इसको भी बच्चे अलिफ जीम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? छोटे बच्चे अलिफ जैसा है, क्या पढ़ते हैं? अलिफ जीम। लेकिन ये दूसरे हर्फ के साथ लगे तो अलिफ रहता ही नहीं, ये है लाम जीम। क्या है? अब समझे ना? इसी तरह ये हमने लिखा लाम, क्या लिखा? अब अलिफ इस तरह का भी आता है, ये उल्टा होकर यहां लग जाए, आता है कि नहीं आता? अलिफ इस तरह का भी आता है। और बाद हुरूफ में बिल्कुल हम शक्ल होते हैं, नुक्तों की वजह से वो अलग अलग होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखते रहो गौर से। ये क्या बना? नून जीम। क्या बना? ये क्या बना? ये क्या बना? ये क्या बना? ताहा। ये क्या बना? तो ये एक ही जैसे हर्फ हैं, अब नुक्तों की वजह से ये अलग अलग हो गए, बिल्कुल एक जैसे हर्फ हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे ये मीम है। क्या है? मीम। अब इधर से बाद में अलिफ जो है दूसरे हर्फ के साथ लगता है। अब हम ये अलिफ बनाएंगे, ये क्या हो गया? मीम अलिफ। ये बा है, हम इधर से अलिफ लगाएंगे इसके साथ, क्या बन जाएगा? अच्छा, अब ये बा है, ये लाम है। क्या है? फिर ये बा है। छोटा बच्चा इसको भी अलिफ पढ़ेगा, बिल्कुल अलिफ की तरह है, सीधा है, लेकिन
الف کے ساتھ جب با مل گئی تو الف نہیں رہا بلکہ کیا رہا ہو گیا با لام با. کیا ہو گیا با لام با. اسی طریقے سے یہ کیا ہے یا میم. کیا ہے اسی پہ ہم نقطہ ڈالیں گے تو ہو جائے گا نون میم. کیا ہو جائے گا اسی پہ 2 نقطے ڈالیں گے تو تا میم. اسی پہ 3 نقطے ڈالیں گے تو سا میم. تو اس اعتبار سے چھوٹے بچوں کو یہ بات بھی سمجھانی ہے کہ حروف مرکبات جو ہیں مفردات سے ان کی شکلیں الگ ہیں، اس لیے یہ بات ان کو سمجھانی بہت ضروری محسوس ہوئی. پھر بیچ میں ملا ہوا، مثال کے طور پہ ہمارا یہ تھا میم، یہ ساتھ میں ملا ہوا ہے کیا الف. اب اس کے اوپر ہے بنا ہوا حمزہ، تو ہم کیا پڑھیں گے میم. آگے کیا پڑھیں گے حمزہ الف کی شکل میں. کیا پڑھیں گے حمزہ الف کی شکل میں. یہ یہاں ہے آخری جملہ جو تختی نمبر 2 کے، اس کو دیکھنا غور سے. یہ لام ہے، یہ تا ہے، یہ با ہے، اور حمزہ یا کی شکل میں. حمزہ یا کی شکل میں ہے بیچ میں. کلمے کے بیچ میں حمزہ اور کسی طرح نہیں ہوتا، حمزہ یا کی شکل میں اور نون. اس چیز کا خیال رکھیں. یہ ہے با. یہ کیا ہے با تا. یہ گول تا ہے. کون سی تا ہے اس کو تائے مدورہ بھی کہتے ہیں. یہ وہ تا ہے جس پہ وقف کرو تو وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی. کیا بن جائے گی ہائے ساکنہ. اب یہ ہے یا. کیا ہے اب اس میں نقطے نہیں لگے تو کیا بن گئی ہاں. اب یہ ہاں اس شکل کی ہے اور تا ہا تقریباً اس شکل کی بھی ہا ہوتی ہے. دیکھو اس کو پہچاننا بچے کے لیے کتنا مشکل ہے. چھوٹے بچے کے لیے یہ چیز ہم اس سے پہلے صفحے میں اچھی طریقے سے سمجھا دیں قاعدے میں ہر شکل، تب بچہ یہاں آسانی سے سمجھ جائے گا، ورنہ وہ پریشان ہوگا. کئی جگہوں میں اس کو اس طرح کی ہا ملے گی. جب اس کو را کی طرح کا لام ملا بیچارے کو، را کی طرح کا، اس کو وہ را پڑے گا، لیکن اسی کے ساتھ کوئی دوسرا حرف جب لگتا ہے تو یہ لام ہے، یہ را نہیں ہے. اس کا بھی بہت دھیان رہے. اب اصل بات یہ ہے، اس ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ مرکبات کو اچھی طریقے سے بچے کو سمجھا کر جب بچہ اس میں پوری قدرت پیدا کر دے تب اس کو آگے بڑھایا جائے حرکات کے اوپر. بچے کے لیے آسانی ہے. ہم بچے کی عمر کو دیکھیں، اس کو دوڑانے کی فکر نہ کریں. آج بہت سارے پرائیویٹ اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کھیل کے ساتھ ساتھ پڑھایا جاتا ہے. کھیلتا کھیلتا بچہ پڑھتا ہے. بالکل چھوٹا بچہ اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو اس انداز میں لیں کہ اس میں بچہ مہارت حاصل کر لے. اب ایک بات کا آپ خیال رکھیں کہ جو سبق بچے نے پڑھا ہے اگر اس میں بچہ ماہر ہو گیا ہے، قابل ہو گیا ہے، آگے والے سبق میں اس کو دلچسپی پیدا ہوگی. اگر یہ سبق خام رہا، کچا رہا، تو آگے والے سبق میں ایک تو وہ چل نہیں پائے گا، دوسرے اس میں اس کو دلچسپی پیدا نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ خیال رہے کہ پہلے والا سبق جو ہمارا پختہ ہو جائے بچے کا، پھر اس کو آگے بڑھایا جائے. یہ چھوٹے بچوں کے لیے یا بالکل جو عربی اردو کو نہیں جانتے ان کے لیے بات بہت خاص ہے، بہت لازمی ہے. اس کا خیال رکھا جائے. عام دیکھا جائے تو یہ شروع کی تختیوں کو عام لوگ سمجھتے اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں جی، تو چھوٹے بچے کے لیے ایک دن کا سبق ہے، یہاں سے پکڑے گا یہاں سے باہر نکال دے گا. ایسا نہیں ہے. اور میں نے کل بھی بتایا کہ حروف کی پہچان کے ساتھ ساتھ صحت حروف کا ہونا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے تجوید کا محور حروف ہیں، بعض علماء نے تو یوں کہا کہ قرآن پاک کے حروف
اور جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک کے حروف ہیں. بعض علماء نے کہا کہ حدیث کے حروف بھی ہیں، لیکن کچھ علماء نے یوں فرمایا کہ حدیث کا مفہوم اور مطلب وہ تو لازمی ہے، لیکن وہاں تجوید کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، تجوید کا ہونا قرآن پاک میں ضروری ہے. تو اس لیے یہاں دونوں چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، اس کا حروف کی پہچان بھی اور حروف کی تصحیح بھی. اس لیے یہ پہلی 2 تختیاں مکمل ہونے پہ بچے کو تیسری تختی پہ لے جایا جائے. تیسری تختی میں کیا کیا چیز آئے گی، کس انداز میں آئے گی، انشاءاللہ وہ کل. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.